السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 پر مشتمل ہے۔ سامعین، میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر میں کہیں کو غلطی کروں آپ میری اصلاح فرمائیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے قرآن پڑھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ارادتاً ایسا نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر کہیں آپ مجھے غلطی کرتا ہوا پائیں تو میری ضرور اصلاح کیجیے گا۔ میں تو اپنا سبق یاد کرتا ہوں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر وہ سبق آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، تاکہ یہ میرا بھی اسلام کی جو تبلیغ ہے اس میں حصہ ڈل جائے، اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات میری اللہ کو پسند آ جائے اور میرے لیے آخرت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو کہیں غلطی ہو جائے تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا۔ نیتاً ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن بھی صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں کچھ گزارشات کرتا ہوں اللہ اس میں میری مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بخل کے بارے میں بتایا۔ بخل کیا ہے اور بخل کتنی بڑی برائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخل کا مطلب کہ دولت ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی راہ میں یا اپنے اہل و عیال پر یا لوگوں پر رفع مقاموں میں نہیں خرچ کرتا تو یہ بخل کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی ہے، اور یہ بہت بڑی برائی ہے جو بخیل ہے نا، کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو انسان بخل کرتا ہے نا، یعنی اللہ کی دولت کو چھپا لیتا ہے، تو اللہ بھی اپنے انعامات اسے دولت جو ہے رزق جو ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے۔ اور یہ آیت جو ہے دونوں لحاظ سے ہے، ایک تو چونکہ غزوہ احد کا تذکر ہے اس میں اس کے حوالے سے بھی ہے اور عام زندگی کے حوالے سے بھی ہے۔ ولا يحسبن الذین، اور نہ خیال کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اس معاملے میں، من فضل ہی، اپنے فضل سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بخل سے کام نہ لیں۔ ہوا خیر لہم، وہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے اس بات کو کہ ہم نے اتنی دولت جمع کر لی، اتنی جمع، یعنی یہ مقابلہ بازی، میں نے اتنا جمع کر لیا، میں نے یہ بنا لیا، میں نے اتنا رقبہ بنا لیا، میں نے یہ چیز جائیداد بنا لی، یعنی یہ مقابلہ بازی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی جنگ احد کا یہاں تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی چندہ کو دعوت دی، اور چونکہ مسلمان اس وقت قسم پرسی کی حالت میں تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے دولت مند تھے، جو لوگ دولت مند ہونے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے بخل کیا، اللہ ان کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا مال بچا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑی عقل مندی کی ہے جی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان حق میں بہتر نہیں ہے، بظاہر یہ مال جمع کر کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقل نہیں، یہ مال نہیں، یہ دوزخ آگ جمع کر رہے ہیں، دوزخ کی آگ جمع کر رہے ہیں۔ سیطوقون ما بخلوا، یہ مال سیطوقون ایک طوق بنا کر ما بخلوا ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا یوم القیامہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مال نا، پھر اللہ کہیں گے قیامت کے دن یہ جو تمہارا مال تھا نا یہ لے لو، اس کا یعنی طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو جتنی جس پہ بخل کیا ہوگا وہ سارا مال اسباب، اللہ کہیں گے یہ لے لو، اپنا مال اسباب لے لو، اگر تمہیں یہ بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمینوں کی وراثت، تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے تمہیں اگر تھوڑا سا اختیار دے دیا تو تم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، اس سے بھی بڑھ کر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے گنا۔ اور یہ جو گناہ بڑھتے ہیں نا جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ انسان کی اپنی اخلاص ہے جو اس کو بڑھاتا ہے۔ جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر دل میں تقوی ہوگا، اس قدر اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ وللہ میراث السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے جو مال ہیں، جو چیزیں ہیں، جو سارے ہیں تو میں وارث ہوں، میری وراثت ہے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تو تم اس پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے واقف ہے۔ یعنی جو اللہ فرما رہے ہیں میرے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ بظاہر تو تم جس طرح یہ آج کل ہمارے یہاں وتیرہ ہے کہ اللہ کے نام پہ یا مشکلات میں یا کوئی چیز، جب اللہ کا رفع عامہ کو کام ہو، کسی سے کہے صاحب ثروت لوگوں سے یار اللہ کے نام پہ دے دو، تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ نہیں جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس بڑا مشکل بس گزر اوقات ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ دولت ہونے کے باوجود اس کو چھپانا، یہ اللہ کا انکار بھی ہے، ناشکری بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے پھر تم ناشکری کر رہے ہو کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ہماری گزر اوقات نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ یاد رکھو اللہ کے نام پر جس قدر اللہ نے توفیق دی دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کا جب ہمیں اللہ کے کیا ہمیں اللہ کے فرمان پہ یقین نہیں ہے، نبی پاک کے فرمان پہ آپ نے فرمایا مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، تو پھر کیوں میں یہ یقین ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مال دے دیں گے کم ہو جائے گا، ہمارے اتنے پیسے چلے گئے، وہ بقایا اتنے بڑے۔ اللہ کے بندے جب اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی عطا کروں گا، قیامت میں تو انعام دوں گا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ پہ خرچ کرتے ہیں ان کا بدلہ دیتے ہیں، ان کا صلہ دیتے ہیں۔ بس یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم اس پہ کنجوسی کریں، بخل کریں، اور ہمارے اپنے اندر دیکھیں کتنا انسان کا مکل ہے کہ ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ بخل کر کے اپنے گناہ اپنے پلے ڈال رہے ہو، دولت کا بھی نقصان کر رہے ہو، یہ جو تم کچھ کر رہے ہو تمہارا مال نہیں، یہ تم جسے نفع سمجھ رہے ہو یہ نقصان دے گا۔ دوسری طرف اللہ فرمانے اللہ کے نام پہ دو گے، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ اب یہ ہماری دیکھو نا عقل نہیں ماری گئی کہ ہم اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور مال پہ اپنے جو پیسے دولت رزق ہے اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کی مدد ہی نہیں کرتے۔ یہ کسی کا نہیں ہم نقصان کر، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس دنیا میں بھی بدلا، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس دنیا میں بھی بدلا دوں۔ اب اس دنیا سے بھی ہم محروم ہو رہے ہیں اور آخرت سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بخل جیسی لعنت سے بچائے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔